بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا تھا. آپ کا نام عبد القادر، لقب محی الدین، غوث اعظم کے عرف سے آپ مشہور ہیں. نجیب الطرفین سید ہیں. والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ تھے. والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ تھی. جائے ولادت دارالخلافہ بغداد سے 400 میل کے فاصلے پر تھی، لیکن آپ نے علم حاصل کرنے اور تبلیغ دین کے لیے بغداد کو اپنا مرکز بنا لیا، کیونکہ اس وقت دنیا اسلام کا یہ مرکز تھا. آپ نے سادات کے ایک ایسے مقدس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ہر وقت قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں. والد ایک نہایت کامل ولی تھے اور والدہ نہایت عابدہ زاہدہ خاتون تھیں. انہیں قرب اللہ حاصل تھا. آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک سن 470 یا 471 ہجری میں ہوئی. آپ کا وصال سن 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں ہوا. 11 ربیع الثانی یا 8، 10، 14 اور 17 بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی آپ کا وصال ہوا. طریقے چشت ہو یا سہروردی نقش بندی، نظر آیا ہمیں ہر سو اجالا غوث اعظم کا. ہر قسم کے علوم پر کامل عبور حاصل کر کے آپ مجاہدات ریاضات میں مشغول ہو گئے. 25 سال کی طویل مدت میں آپ نے ایسے مجاہدات اور ریاضتیں کی کہ ان کا حال پڑھ کر انسان تھرا اٹھتا ہے. خود فرماتے ہیں اپنے بیان میں کہ 25 سال عراق کے ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا. 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن حکیم میں ختم کر لیا کرتا تھا. بسا اوقات میں نے 3 سے 40 دن تک بغیر کھائے پیے گزارے ہیں. آپ کو تمام اولیاء اللہ کے نزدیک کامل مقبولیت حاصل ہے. آپ نے خود اعلان فرمایا کہ قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. آپ کے وجود مسعود سے تمام اہل زمانہ نے شرف حاصل کیا. آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے عقیدت مندوں کو نوازتے ہیں. ان کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہر دور میں جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ اولیاء اللہ لا یموتون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ یہ مرتے نہیں، بل ینتقلون دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. ہمیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے والی بغداد کے روضہ پاک کی زیارت بھی اللہ نے نصیب فرمائی. استاذ المحترم علامہ قبلہ قاری خادم حسین چشتی صاحب کی زیر سیادت و قیادت ایک قافلہ بغداد کی حاضری کے لیے گیا، جس میں عزیزم حافظ نصیر الدین چشتی اور حافظ محمد یونس صاحب شامل تھے. اور غوث پاک کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کے وصال کے بعد یہ اشعار ارشاد فرمائے اور عرض کی، ایک فریاد کی غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد. تو وہ اشعار ہم نے سرکار کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے. وہ اشعار یہ تھے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عرض کرنا کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، ہزاروں میل دور سے غوث پاک کے وصال کے بعد آپ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا ولی وصال کے بعد بھی فریاد سن لیتا ہے. اور پھر الحمدللہ بغداد شہر کی
زیارت کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کی جو نشانیاں بیان کی کہ بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں، الحمدللہ ان چیروں کو دیکھ کر ہم نے یہ اشعار پڑھے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والی بغداد کا فیض تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔